सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अपने बच्चों की तरबियत कैसे की जाएगी इसको अच्छी तरह याद रखना। देखो, माँ एक जमीन की तरह होती है, माँ का किरदार जमीन की तरह है। अल्लाह अल्लाह, आपने कभी नहीं देखा होगा कि जमीन खराब हो तो उस खराब जमीन में कभी अच्छी फसल आ जाए। ये बात याद रखना। अगर माँ गाने सुनेगी और माँ गाने गुनगुनाएगी तो बेटा कभी नेक और मुत्तकी नहीं हो सकता। माँ अगर मर्दों से बेपर्दा गुफ्तगू करेगी, मर्दों से बेपर्दा बातचीत करेगी, फोन पर लंबी लंबी गुफ्तगू अजनबी मर्दों के साथ करती रहेगी तो बेटा कभी भी नेक और परहेजगार नहीं हो सकता। माँ अगर अपने शोहर से झगड़ा करेगी, यानी माँ बाप में झगड़ा होगा, तो औलाद कभी भी जो है वो शरीफ नहीं होंगे। माँ बाप को झगड़ा करते देखकर औलाद भी झगड़ा करेगी। मेरी बहनों याद रखना, अगर तुम सदका नहीं करोगी तो तुम्हारी औलाद अल्लाह की राह में देने वाली नहीं बनेगी बल्कि वो लूटने वाली बनेगी। ऐ मेरी बहनों, अगर तुम गाली दोगी तो तुम्हारी औलाद तुमको सुन करके गालियां देगी। अगर तुम सीरियल में जिना के मनाजिर देखोगी तो तुम्हारी औलाद भी वो जिना के मनाजिर बचपने में देखकर जवान होकर के फिर वो भी बदकारी करते नजर आएंगे। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, आज अगर बेटियां किसी गैर का हाथ पकड़ करके भाग रही है तो किसने कोचिंग की तुम्हारी बच्चियों की भागने के लिए? किसने ज़हनी तरबियत की तुम्हारी बच्चियों की भागने के लिए? तुम्हारी बच्चियों को आवारापन पे किसने उभारा? यकीनन तुम्हारे घर कोई आया तो नहीं, कोई समझाने के लिए तो नहीं आया, कोई बिगाड़ने के लिए नहीं आया, कोई बदकारी पे उकसाने के लिए नहीं आया। फिर आखिर कौन सी चीज थी? तो ये बात याद रखना, औलाद को बिगाड़ने में इस वक्त तो जो सीरियल रोल अदा कर रहे हैं इतने जहरीले हैं ये सीरियल, ये देखने में तो बज़ाहिर बहुत दिलचस्प है लेकिन ये हमारे घरों को आग लगा रहे हैं, हमारे घरों को तबाह कर रहे हैं, हमारे घरों को बर्बाद कर रहे हैं। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, एक नरम पहलू तुम्हारे दिलो दिमाग में डाल दिया गया। ये सीरियल तो घरेलू सीरियल है, इसमें तो घरेलू कहानी बताई जाती है। फिर उसके बाद कुछ लोग कहते हैं ये तो पाकिस्तानी सीरियल है, ये तो फला मुल्क के सीरियल है, इसमें तो इस्लाम भी बताया जाता है। सुन लो, हमें सीरियलों से इस्लाम सीखने की जरूरत नहीं, हमें सीरियलों से दीन सीखने की जरूरत नहीं। दीन सिखाएंगे वो लोग जो नचनिए हैं, दीन सिखाएंगे वो लोग जो गवैये हैं, दीन सिखाएंगे वो लोग जो स्क्रीन पर आकर के ज़िना करते हैं। हमें सीरियलों से दीन सीखने की जरूरत नहीं, हमें दीन सिखाने के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात काफी है, हमें दीन सिखाने के लिए असहाबे मुस्तफा की जात काफी है, हमें दीन सिखाने के लिए अहले बैत की जात काफी है, हमें दीन सिखाने के लिए गौसो ख्वाजा की जात काफी है, हमें दीन सिखाने के लिए सूफिया की जात काफी है। हम सीरियल से दीन सीख रहे हैं। या अल्लाहु अकबर। बुजुर्गान चिश्त अहले बहिश्त में बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर उस हस्ती का नाम है। अल्लाहु अकबर। चिश्तियत की तारीख मुकम्मल नहीं होती जब तक के बाबा साहब का नाम ना आ जाए, उनकी खिदमत ना आ जाए। ये बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर है जिसने आफ्ताब में चिश्त में दो ऐसे शेर पैदा किए हैं या दो ऐसे आफ्ताब जगमगाए हैं, एक बाबा निजामुद्दीन औलिया और एक सरकार साबिर कलियर जिसने सिलसिले चिश्तिया को चार चांद लगा दिए हैं। वही बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह की जवानी है और जवानी में आपको ख्याल आया है कि मैंने किसी पीर को तलाश करना है और पीर के हाथ पर बैअत करना है। आप जानती हैं पीरी मुरीदी का सिलसिला भी चल रहा है, आप भी किसी से मुरीद होंगे या मुरीद होने का जहन होगा। अगर है तो मेरी गुजारिश है कि आप मेरे बाद मगरिब के बाद शेख तरीकत हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी तशरीफ लाएं तो आप मुरीद हो सकती हैं। बहरहाल एक ज़िमनी बात मैंने की तो अल्लाह अकबर। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर को भी पीर ढूंढने का एक शौक था कि कोई अच्छा सा पीर मिल जाए, इसलिए कि याद रखना अगर पीर अच्छा मिल जाता
ہے تو انسان جلدی اللہ تک پہنچ جاتا ہے, خدا کا قرب حاصل کر لیتا ہے, عبادتیں محفوظ ہو جاتی ہے, عبادتیں کی لذتیں دوبالا ہو جاتی ہے, بلکہ عبادتوں کی لذتیں وہ بڑھتی چلی جاتی ہے, روحانی ترقی ہوتی ہے اچھے پیر کی وجہ سے. تو اس وقت لوگ جو ہے پیر ڈھونڈا کرتے تھے اور ڈھونڈ کر کے مرید ہوا کرتے تھے. اللہ اکبر. بابا فرید الدین گنج شکر کی جوانی ہے اور جوانی کی بھی شروعات ہے. اللہ اکبر. بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ پیر ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو ہے حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی خانقاہ میں پہنچے. اللہ اللہ. جب شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی خانقاہ میں پہنچے تو وہاں پر پہنچنے کے بعد اس وقت خانقاہ میں قدم رکھا جب لوگ کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھ رہے تھے. بابا صاحب کو ایک نظر میں حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی نے دیکھا. بہت بڑے بزرگ ہے شیخ شہاب الدین عمر سہروردی, غوث پاک مرشد کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں اور خلیفہ بھی ہیں, اور ان کی خانقاہ کے اندر بابا صاحب پہنچے مرید ہونے کے لیے. دسترخوان لگ چکا تھا. ایک نظر میں بابا صاحب کو دیکھا, پہچان گئے, اس لیے کہ صاحب نظر کے لیے انسان کو پہچاننا کوئی مشکل نہیں ہوتا. انہوں نے پہچان لیا کوئی معمولی جوان نہیں ہے, لیکن چونکہ دسترخوان لگ چکا تھا اشارہ کیا, بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے فضلاء, بڑے بڑے دانشور حضرت سرکار شہاب الدین عمر سہروردی کے دسترخوان پہ بیٹھے تھے. سب کے ہاتھ دھلائے جا رہے تھے. اللہ اکبر. دسترخوان پہ ہاتھ دھلانے کا صوفیہ کے یہاں طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر جو ہے وہ ہاتھ دھلائے جاتے ہیں احترام کے ساتھ, تعظیم کے ساتھ, تکریم کے ساتھ. اور چونکہ اجنبی تھے اس محفل میں حضرت سیدی بابا فرید الدین گنج شکر اور عمر میں سب سے کم تھے, تو ہوا یہ کہ جب آپ کو بٹھایا گیا تو شروعات آپ ہی سے کی گئی. بابا فرید سے شروعات کی گئی ہاتھ دھلانے کی. ادھر کنیز تھی, کنیز ہاتھ دھلانے کے لیے آئی تو بابا صاحب نے کنیز کے چہرے کی طرف نظر کی اور ہاتھ دھلنے لگے. اور کنیز پانی ڈالتی گئی, ہاتھ دھلتے گئے, پانی ڈالتی گئی, ہاتھ دھلتے گئے. ایک لوٹا پانی ختم, دوسرا لوٹا پانی ختم, تیسرا لوٹا پانی ختم. لوٹے پہ لوٹا ختم ہوتا جا رہا ہے اور سب لوگ انہی کو متوجہ ہو کر دیکھ رہے ہیں. بعض لوگ گھور کے دیکھ رہے ہیں, بعض لوگ ایک دوسرے کو کونی کا اشارہ کر رہے ہیں, بعض کنکھیوں کا اشارہ کر رہے ہیں. ان جناب کو دیکھو, ہاتھ دھونے کی اوقات نہیں, ہاتھ دھونے کی حیثیت نہیں, ہاتھ دھونے کا سنت طریقہ معلوم نہیں, اور اتنے بڑے پیر شہاب الدین عمر سہروردی سے مرید ہونے کے لیے چلے آئیے جناب. اور اس کے بعد بابا صاحب دیر تک ہاتھ دھوتے رہے. حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی بھی کبھی توجہ کرتے, کبھی آنکھیں جو ہے وہ کسی اور طرف پھیر لیتے, کبھی توجہ کرتے, کبھی آنکھیں کسی اور طرف پھیر لیتے. چونکہ بیٹھنے والے اس منزل کے نہ تھے, شیخ شہاب الدین سمجھ رہے تھے معاملہ کیا ہے اور بات کیا ہے اور حالات کیا ہے. بہرحال سب نے پھر اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ہاتھ دھوئے. کھانا شروع ہوا. کھانا شروع ہونے کے بعد جب کھانا ختم ہو گیا, اچھا حیرت کی بات یہ ہے کہ جب کھانے سے پہلے ہاتھ دھلے جاتے ہیں تو ہاتھ میں کچھ لگا تو نہیں ہوتا, تو آدمی جلدی ہاتھ دھو لیتا ہے. لیکن کھانے کے بعد جب ہاتھ دھلے جاتے ہیں تو آدمی تھوڑا دیر تک دھوتا ہے, اور اس کا الٹ ہو گیا. کھانے سے پہلے کہیں لوٹے گوا دیے اور کھانے کے بعد نارمل ہاتھ دھو لیا. لوگوں کو اس پر بھی حیرت ہوئی کہ پہلے ہاتھ میں کچھ نہ تھا, اتنا دھویا, اور جب ہاتھ میں جو ہے وہ کھانا کھانے کے بعد کچھ نہ کچھ لگ جاتا ہے تو بہت نارمل دھویا. تو حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی نے کہا, شہزادے فرید یہ بتاؤ کہ آپ نے اتنا پانی ضائع کر دیا ہاتھ دھونے کے اندر, آپ کو نہیں پتا ہاتھ دھوتے وقت اتنا پانی ضائع کرنا اسلام نے اسراف کہا ہے, اور اسراف اسلام میں جائز نہیں ہے, ناجائز ہے اسراف اسلام کے اندر. تو تم نے اسراف کیا بیٹے, اور آپ مرید ہونے آئے ہیں. تو بابا صاحب نے جیسے ہی سنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کا سوال, چونکہ شیخ صاحب جانتے تھے کیا ہے, لیکن وہ بیٹھے ہوئے جو محترس تھے اور ان کے دل و دماغ میں کچھ چل رہا تھا, ان کا ذہن صاف کرنا چاہتے تھے, اس لیے کہ بدگمانی سے ان کو بچانا تھا, اور بدگمانی حرام ہے, اور حرام گناہ کبیرہ ہے بدگمانی. اللہ اکبر. جیسے ہی بابا صاحب سے سوال ہوا, تم نے اتنا پانی کیوں ضائع کر دیا, تو بابا صاحب فرماتے ہیں, حضور اگر گستاخی معاف ہو تو ایک بات عرض کروں, جیسے ہی آپ کی کنیز ہاتھ دھلانے کے لیے آئی اور اس کی پیشانی پر میری نظر پڑی, اس کی پیشانی پر میری نظر پڑی, تو اس کی پیشانی پر جہنمی لکھا ہوا تھا, اس کی تقدیر میں جہنمی لکھا ہوا تھا. فرمایا حضرت میں ہاتھ نہیں دھو رہا تھا, اپنے ہاتھوں سے آپ کی اس کنیز کی تقدیر دھل رہا تھا.
مجھے تو یہ احساس تھا کہ جو کنیز حضرت شہاب الدین عمر سہروردی کی خانقاہ میں اتنے بڑے بڑے بزرگوں کی خدمت کرتی ہے وہ جہنم میں کیسے جا سکتی ہے؟ تو میں ہاتھ میں اس کی تکبیر دھل رہا تھا، جب تک کہ تکبیر دھل نہ سکا اس وقت تک کہ ہاتھ دھلتا رہا، میں نے پانی ضائع نہیں کیا بلکہ میں اس کی خدمت لیتا رہا اور اس کی خدمت کی بنیاد پر اس کی تقدیر کو صاف کرتا رہا۔ اللہ اکبر! اس وقت پتہ چلا لوگوں کو کہ آنے والا جاہل گوار نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہ پڑھ رہا ہے جو ہم نہیں پڑھ سکتے، یہ تو وہ دیکھ رہا ہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اس وقت حضرت شہاب الدین صاحب عمر سہروردی نے فرمایا جو مرید ہونے سے پہلے یہ مقام رکھتا ہو، جس کو مرید ہونے سے پہلے یہ مقام مل گیا ہو، اس کا حصہ میرے پاس نہیں ہے بلکہ میرے بھائی قطب الدین بختیار کاکی کے پاس ہے، تمہیں وہاں جانا چاہیے۔ اللہ اکبر! لیکن کسی نے دھیرے سے پوچھا فرید مسعود یہ بتا کہ مرید ہونے سے پہلے آخر کون تیرا مرشد ہے جس نے تجھے اس مقام پر پہنچا دیا؟ تو بابا فرید فرماتے ہیں جس نے مجھے اس مقام پر پہنچایا اس مرشد کو میری امی جان کہا جاتا ہے۔ میری ماں نے مجھے تربیت کر کے یہاں تک پہنچایا، میری ماں نے میرے پیٹ میں کبھی لقمہ حرام آنے نہیں دیا، میری ماں نے میرے پیٹ میں کبھی ڈاؤٹ فل مشتبہ لقمہ آنے نہیں دیا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بہنوں، پتہ چلا جب تک کہ ماں نیک نہ ہو اس وقت تک اولاد کو نیک دیکھنے کا تصور ایک محض خواب ہے، خواب۔ جو ماں خود نمازی نہ ہو وہ ماں اپنی اولاد کو نمازی نہیں بنا سکتی۔